دعا کا ایک ادب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے دعا کی ہے اب دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کب ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ فرعون کے خلاف، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اوپر آمین کون کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ نبی دعا کر رہا ہے اور نبی کی دعا کے اوپر آمین کہہ رہا ہے، وہ بھی نبی ہے اور نبی کا بھائی ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ ان سے ان کے مال چھین لیجئے، ان کے مالوں کو برباد فرما دیجئے۔ واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ بد دعا فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اے ہارون، ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ تم نے جو فرعون اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کی، ہم نے تمہاری بد دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام نے ادھر بد دعا کی ادھر فرعون غرق ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس میں لمبا عرصہ گزرا، بلکہ 40 سال گزرے۔ 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اس دعا کا ثمرہ دکھایا اور اس کا نتیجہ دکھایا کہ فرعون کو غرق فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ تو دعا قبول ہوئی۔ کب اس کا اثر ظاہر ہوا؟ اعلان تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، قال قد اجیبت دعوتکما، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام نے یہ بولا کہ یا اللہ کہاں قبول کی، کدھر ہے دعا؟ اثر تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے، اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے۔ 40 سال کے بعد اس کا جو ہے نا نتیجہ ظاہر ہوا، تو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا جو ہے نا ضرور قبول ہوگی، یا تو اللہ رب العزت وہی چیز عطا فرمائیں گے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، یا اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی آخرت کا ذخیرہ جمع فرما دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب انسان وہ ذخیرہ دیکھے گا اور وہ چیزیں دیکھے گا، وہ اجر دیکھے گا جو دعاؤں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہاں پر جمع فرمایا، تو اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے آخر میں یہ سب کچھ مل چکا ہوتا۔ تیسری چیز آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، یہ بار بار ہم سنتے ہیں الحمدللہ، کہ یا تو اللہ رب العزت کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی غم انسان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، اگر انسان یہ دعا نہ کرتا تو وہ غم انسان کے اوپر آ جاتا، وہ مصیبت اور وہ پریشانی، وہ بیماری آ جاتی۔ لیکن چونکہ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت ہٹا دی۔ اسی لیے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء، تو وہ قدر تھی نا، وہ جو مصیبت آ رہی تھی وہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہی تھی، لکھی ہوئی تھی جو ہمارے اوپر آ رہی تھی، لیکن ہم نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک،